یہ نہیں تھا کہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں، مگر میں نے کسی مرد کے منہ سے یہ پہلی بار سنا تھا۔ سنک کے سامنے کھڑے برتن دھوتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار اس کی آواز آ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ نہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ 4 پلیٹوں کو اس رات سنک کے سامنے کھڑے میں نے شاید 40 بار دھویا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں ان پلیٹوں کو بار بار دھو رہی ہوں۔ 2 ہفتوں میں پہلی بار اس کالر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ جب مرد کسی عورت کو یہ کہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اس کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اسے بہت سی دوسری عورتوں میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ صرف چند دن پہلے ہی تو کالج میں میری فرینڈز اسی ایشو پر بات کر رہی تھی۔ فری پیریڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر سمیہ، ثنا اور صوبیہ کسی اور موضوع سے شروع ہو کر اس موضوع پر پہنچ گئی تھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مرد جب کسی عورت سے یہ کہتا ہے تو دراصل وہ فیلنگز اس تک پہنچاتا ہے جو اس عورت کو دیکھ کر اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ثنا نے سمیہ کی بات کے جواب میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ اس کے چہرے اور اس کے وجود کو دیکھ کر وہ اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہے، کیونکہ خوبصورتی یا تو ہمیں متاثر کرتی ہے یا معروب کرتی ہے یا پھر ایکسائٹ، اور شاید مرد یہ تینوں چیزیں محسوس کرتا ہے۔ میں مونگ پھلی کھاتے ہوئے ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہم چاروں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایسی بحثیں اکثر ہوا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے مرد جب کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ تم خوبصورت ہو تو وہ اس کو انڈائریکٹلی یہ بتا رہا ہے کہ تم میرے لیے خاص ہو، کیونکہ ہر خوبصورت عورت ہر مرد کو خوبصورت نہیں لگتی اور ہر مرد ہر عورت کو خوبصورت نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ کسی عورت سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عورت کے لیے کوئی خاص وائب محسوس کر رہا ہے۔ یہ صوبیہ کی فلسفی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے مہر؟ سمیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے مونگ پھلی چھیلتے ہوئے سر اٹھا کر باری باری تینوں کو دیکھا، پھر دانہ نکال کر اطمینان سے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے جب کوئی مرد کسی عورت کو یہ کہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ دراصل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم خوبصورت ہو، بلکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کو بڑی آسانی کے ساتھ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، اور جس لڑکی پر ان الفاظ کا اثر ہو وہ ثابت کرتی ہے کہ مجھے نہ صرف بے وقوف بنایا جا سکتا ہے بلکہ میں پہلے سے ہی بے وقوف ہوں۔ میں مزید کچھ کہہ نہیں سکی۔ صوبیہ نے پوری قوت سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ میں نے کندھا سہلاتے ہوئے کہا، گیٹ لاسٹ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے ایسے کسی ایشو پر رائے لی جا سکے۔ صوبیہ بے حد ناراض ہوئی تھی، اور اب یہ میں تھی کہ اس رات کئی گھنٹے اس ایک جملے کے بارے میں سوچتی رہی۔ بار بار مجھ پر جیسے کوئی طلسم پھونکا گیا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ میں اس جملے کو فریب ہی سمجھتی تھی، مگر ہر لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ یہ فریب دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو وہ حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کے علاوہ اس میں کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ خود سے اس حد تک محبت کرتی ہے ہر عورت، اور میں بھی اس صنف سے تعلق رکھتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ امی نے اگلی صبح تشویش کے عالم میں میرا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس رات کو سو نہیں سکی۔ میں نے انہیں ٹالا کیونکہ وہ اور پریشان ہوئی۔ ایسے ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا، اگر ساری رات جاگتی رہی ہو تو پھر کالج مت جاؤ، آرام کرو۔ امی نے کہا، ہاں میں پہلے ہی کالج نہیں جا رہی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے مہر تہجد مت پڑھا کرو، اس عمر سے اتنی عبادت شروع کر لی ہے، آگے چل کر مسئلے ہوں گے۔ وہ سوچ رہی تھی شاید میں تہجد کے لیے جاگنے کی وجہ سے سو نہیں پاتی، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی بار میں نے کسی وجہ کے بغیر تہجد نہیں پڑھی۔ مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ نہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ میرا ذہن ان 2 جملوں سے ہٹتا تو کچھ اور سوچتا۔ اب ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ امی پوچھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب نیند آنے کا وقت تھا تب نیند آ نہیں رہی تھی، اور اب نیند آ رہی ہے۔ امی ناراضگی سے بڑبڑائی تھی۔ مجھے واقعی نیند آ رہی تھی، مگر بیڈ پر لیٹنے کے بعد میں آنکھیں بند کرنے میں ناکام رہی۔